اس کو جو سوراخ تو جوتوں نے چھپا دیا ہے، اب اگر آپ اپنے بانس کو اور انڈوں کو چھپا لیں تو گویا آپ نے ستر کر لی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عمر نے اس کی وجہ بیان کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرو گے نا تو کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاد نکلتا ہے، اس کی آواز نہیں آتی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا، کیونکہ بیٹھ کے کرو گے نا تو وہ دوبر جو تمہارا تھوڑا سا اوپن ہو جائے گا، پھر وہ پھرس پھرس کی آوازیں آئیں گی۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں میں تمہیں سبب بتاتا ہوں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے فائدے۔ یہ ذاکر آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور اس سے اس ذاکر کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ حالانکہ شرعی اجازت ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کی وجہ سے بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اب اس کو بہت برا سمجھ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک بات اور بات سمجھیں، یہ جو اہمیت 12 ائمہ کی شیعوں کی ہے، جو حیثیت ہے وہ حیثیت مسلمان حضرت صحابہ کرام کو نہیں دیتے۔ وہ صحابہ کرام معصوم نہیں کہتے، وہ صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں کہتے، اور ان پر وحی کے قائل نہیں ہے، اور ان کو رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہو کہ ان کی اطاعت کی جائے، انکار کفر ہو جائے۔ اس طرح یہ مقام اہل سنت حضرت صحابہ کرام کو نہیں دیتی، بلکہ واسطہ ہے وہ ہمارے اور حضور کے درمیان میں، اس لیے ہم ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ لیکن شیعہ تو اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں نا، رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا سمجھتے ہیں، اور ان پر وحی کے قائل ہیں، اور ان کو اختیار دے جو چیز سے حلال ہے جو چیز سے حرام کرے۔ تو ان کے متعلق یہ بات آ جائے تو اس شیعوں کے مذہب کی بنیاد ہی جاتی ہے، شیعوں کو مذہب جڑ سے اکھڑے گا، چونکہ ان کا پوری بنیاد اسی پر ہے، یعنی اماموں پر۔ اب دیکھیں اس کتاب اصول کافی، اس کا صفحہ نمبر 315 ہے، اس پر امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ان ابی الحسن الماضی علیہ السلام قال العورت عورتان، کہتا شرمگاہیں صرف دو ہیں۔ کون سے؟ القبل والدبر، کہتا ایک قبل انسان اگلی شرمگاہ، ایک دبر انسان پیچھے شرمگاہ۔ دبر اسے کہتے ہیں وہ جو تشریف ہوتی ہے جس کو ایک ویڈیو حسن اللہ علیہ حضرت صحابہ کرام علیہ استعمال کر کے کہہ رہا تھا کہ جس کے شروع میں گاف آتا ہے اور آخر میں ڈال آتا ہے، تو وہی جس کے شروع میں گاف اور جس کے آخر میں ڈال آتا ہے نا، وہی اسی کو کہتے ہیں دبر۔ سمجھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْطُورٌ بِالْيَتَيْنِ، کہتا ہے جو دبر شریف ہے جو جس کے شروع میں گاف آخر میں ڈال آتا ہے، کہتا ہے اس کو تو بتا کیا کہ اتڑ ایک دن نے چھپا دیا ہے اس کو۔ یہ نہیں امام صاحب نے صرف جو سوراخ ہے نا وہ اس میں شامل ہے، باقی جو پورا باہر کا گوشت ہے سجاوٹ بنا وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اس سوراخ کو تو اس ہمارے کہتا ہے سوراخ کو تو اتڑ نے چھپا لیا ہے، سمجھ گئے؟ اب اس کو مزید چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی بات وہ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْلَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْأَوْرَ، کہتے ہیں اس کو جو سوراخ کو تو جوتوں نے چھپا لیا ہے، اب اگر آپ اپنے بانس کو اور انڈوں کو چھپا لیں تو گویا آپ نے ستر کر لیا ہے۔ اب مزید امام صاحب مزید کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرْتَهُ الْأَلْيَتَانِ، کہتا ہے دبر شریف کو اس کو تو جوتوں نے چھپا لیا، صرف سوراخ امام صاحب مذہب شیعہ میں اماموں سے منقول ہے، صرف سوراخ جو ہے ستر میں آئے گا، باقی چیزوں کے ستر میں نہیں آئے گی۔ آگے فرما رہے ہیں اما القبل فاستر بیدک، اگلے حصے کو ہاتھ سے چھپا لے، یعنی شیعہ الف ننگا ہو، شیعہ الف ننگا ہو اور آگے سے صرف ہاتھ رکھا ہوا ہونا تو پوری بازار میں گھومنا چاہے گھوم سکتا ہے مذہب شیعہ فقہ کے مطابق اور معصوم امام کے قول کے مطابق۔ آگے ہاتھ رکھو، ہاں باقی سارے کپڑے اتار کر چلتے رہو، پیچھے جو پورا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو گوشت نے چھپا لیا ہے، اس کا کوئی پردہ نہیں ہے، اور آگے صرف ہاتھ رکھو باقی گھومتے رہو۔ اور اسی کتاب کے اگلی روایت پر امام صاحب سے پوچھا گیا کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق قال النظر الى عورت من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورت الحمار، کہتے ہیں غیر مسلم کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسے جسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ یعنی شیعوں کے نزدیک انگریزی غلط فلم آ جائے، ویڈیوز آ جائیں ناجائز ننگے الف ننگی ویڈیوز ہوں تو شیعوں کے دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیعہ اگر کوئی انگریز نر سامنے آ جائے، انگریز عورت سامنے آ جائے، کفار جو بھی ہیں یہودی نصرانی، تو وہ اگر بالکل ننگے شیعوں سامنے آ جائے تو وہ ایسے جیسے جانور کی شرمگاہ ہے، جان شرمگاہ تو نظر آ جاتی ہے نا کہیں کہیں، اس سے گناہ تو نہیں ملتا نا۔ تو شیعوں نزدیک بھی غیر مسلم شرمگاہ کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں ملتا، لہٰذا اگر پاکستان کے اندر کوئی غلط ویڈیو زیادہ چل رہی ہو نا جس میں بندہ ننگے ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیعہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ان کے مذہب میں بالکل دیکھنا جائز ہے۔ اگلی بات یہی روایت اسی کتاب کے صفحہ نمبر 315 پر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تہذیب الاحکام شیعہ کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت صفحہ نمبر اس کا 397 اس پر روایت موجود ہے۔ روایت نمبر ہے
1151 ایک بیان ہے، یہی روایت ہے۔ اسی طرح اس اصول کافی میں امام صاحب سے روایت ہے کہ امام صاحب ایک جگہ پر نہا رہے تھے نا، امام صاحب ایک جگہ پر نہا رہے تھے تو بال صفا کرنے کے لیے جو پاؤڈر لگاتے ہیں، پاؤڈر امام صاحب نے وہ لگا لیا۔ اچھا کہتا ہے فیطلی عانتہ وما یلیہ ثم یلف علی طرف حلیلی ویدعونی فاطلی سائر بدنی، امام صاحب نے بغلوں کو ادھر ادھر وہ جو ہے نا چونا لگا لیا، پاؤڈر لگا لیا، اور کہتا ہے ابو شرم کا نیچے حصہ جو ہے اس کو انہوں نے دھوتے وغیرہ سے باندھ لیا، پھر مجھے بلایا تھا کہ میں اس کے باقی سارے بدن کو چونا بولوں، امام صاحب پورے جسم کو بالوں صاف کرتے تھے۔ فقلت له يوم من الايام، کہتا ہے ایک دن میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے دھوتی باندھ کے چھپا تو لیا ہے، الذي تكره ان اراه، جس کو آپ ناپسند کریں میرے دیکھنے کو نا، جس کو آپ دھوتی باندھ کے چھپا لیا ہے، کہتا ہے تو فقط رہی تو وہ میں نے دیکھ لیا، اب کیا بنے گا؟ فقال امام صاحب نے کہا کلا ان النور سترۃ، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چونا لگا ہوا نہیں، یہ پردہ ہے چونا لگا ہوا ہے، یہ پردہ ہے، اور اس میں جو ہے مزید کسی پریشان ہونے کی بات کی ضرورت نہیں ہے، یہ چونا جو ہے بس یہ کافی ہے۔ لیکن آج کے شیچو چونا مٹی میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا، الف ننگا ہو اور جسم پر مٹی لگا کر باہر جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جب ان کے لیے بالکل برانا جانا جائز ہے، صرف اگر ہاتھ رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ہاتھ کے بجائے وہاں تو مٹی لگا لو، باقی پورا ننگا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک ننگا ہو، سمجھ گئے، پیچھے سے بالکل کھلا ہو، آگے صرف مٹی لگی ہوئی ہو، تو اس سیارت میں شیعوں کے لیے باہر بازار میں جانا بالکل جائز ہے، اس میں نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی جو امام صاحب نے خود دکھا لیے، امام صاحب نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے۔ دیکھو ایک معصوم امام کی اطاعت فرض ہے شیعوں نزدیک، اور اس کا انکار کفر ہے نا۔ روایت تہذیب الاحکام صفحہ نمبر 396 پر کتاب الطہارت میں روایت لائی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں ان امیر المؤمنین علیہ السلام، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ان امیر المؤمنین علیہ السلام، امام جعفر صادق حضرت علی سے روایت کرا ہے کہ امام جعفر صادق حضرت علی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، انہوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، بہرحال روایت شیعوں کی روایت اسی طرح ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں وَأَنَّهُ نَهَا أَن يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِرْزَةٍ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حمام میں بغیر ازار کے اس اندر داخل ہونے سے منع فرمایا کہ داخل ہونا صحیح نہیں ہے، اس میں داخل نہ ہوا کریں۔ آگے اصول کافی میں اور اسی کتاب تہذیب الاحکام میں بھی ہے یہ روایت ہے کہ امام صاحب وہ القل میزر، اور میزار جو دھوتی تھی نا اس کو امام صاحب اتار کر پھینک دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ غسل خانے میں بغیر ازار باندھے ہوئے داخل ہونا صحیح نہیں ہے، منع کی انہوں نے۔ اب ان کے جو حکم کی نافرمانی کرنا کفر ہوگا، معصوم امام ہے تو دوسرے معصوم امام نے ان کے اس کا انکار کر دیا، القمیز ذرا، اور کیا کر دیا جی، اس کو پھینک دیا، کس کو؟ دھوتی کو پھینک دیا۔ اب اس جو امام کا انکار کیا تو یہ امام مومن رہا، اس کا ایمان بچا، اسلام بچا، چلو تمہارے جو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دھوتی جو پھینک دی، امام صاحب نے جو خادم ساتھوں سے نے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آپ نے ہمیں تو منع کیا تھا کہ دھوتی بغیر نہیں جاؤ، آپ نے دھوتی اڑا دی اور ننگے گھوم رہے ہمارے سامنے۔ تو امام صاحب نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چونا لگا ہوا ہے چونا لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب خود اس سے امام صاحب نے عمل کیا ہے۔ تو ناظرین بات کو سمجھو، ایک تو شیعوں کے نزدیک پچھلے حصے کا کوئی سطر نہیں ہے، اس کو سوراخ چھپا ہوا ہے، اصل مسئلہ کا سوراخ ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اب صرف اگلی بات رہ جاتی ہے، تو اگلے کے بارے میں امام صاحب نے پہلے تو کہا ہاتھ رکھ دو اور بازار میں گھومتے رہو، اور آگے مزید کے دیا نہیں ہاتھ پہ رکھنا تکلیف ہوگی، ہاتھ لگ جائے گا نا، تو میں وہاں چونا لگا دو، اگر چونا نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں مٹی لگا دو، چونا ہے کہ جیسے تکلیف بغیر چونا اور باریک ہوتا ہے اسے، تو مٹی لگا دو، مٹی لگا کے سامنے سے بالکل الف ننگے ہو کر شیعہ بازاروں میں گھوم سکتے ہیں۔ ان کو اس بات کی ان کے مذہب نے، معصوم اماموں نے اجازت دی ہے، اس میں شیعوں کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ شیعوں کے لیے انگریز یہودی عیسائیوں کی غلط غلیظ ترین ویڈیوز جو ہوں، فلمیں ہوں یا سامنے آ جائیں بے شک ہو، ان کی شرمگاہ کو دیکھنا بالکل جائز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنے اماموں کی جان چھڑا۔ ہم حضرت عمر کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم حضرت عمر کو منصوص من اللہ نہیں سمجھتے، ہم حضرت عمر کو مفترض و طاعت نہیں سمجھتے، ان کے طاعت کا انکار کفر نہیں سمجھتے، ان پر وحی کے قائل نہیں ہے، ان پر جبرائیل اسلام کے آنے کے قائل نہیں ہے، نہیں ہم اس طرح کوئی چیز قائل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تمہارے نزدیک سب کچھ امام کے اندر ہے، امام کے ایک بات کا انکار کفر ہے، تو میرے تمہارے نزدیک چیلنج ہے کہ اماموں کو ثابت کرو، ان کا تو پردے کا یہ حال ہے، تمہارا یقیناً یہی حال ہوگا۔